باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام جو ہے وہ اسپیشل جو ہے اسپین کی نیشنلٹی کے بارے میں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کمنٹ میں لکھتے تھے کہ نیشنلٹی کے بارے میں خبر دیں۔ تو ناظرین محترم، یہ جب خبر آتی ہے تو خبر دی جاتی ہے، خود سے خبر بنا کر اگر دینا ہوتا تو پھر میں روزانہ اچھی خبریں آپ کو جو ہے وہ دیتا، نیشنلٹی کے ضمن میں بھی، ارائیگو کے ضمن میں بھی، اور امیگریشن کھلنے کے بارے میں بھی۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ جب کوئی سالڈ اطلاع ملتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر میں جو ہے وہ پروگرام کرتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2005 جو ہے وہ آخری دفعہ امیگریشن یہاں پر کھلی تھی، اور اس کے بعد امیگریشن اوپن جو ہے وہ کھلنے کا معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن ویسے ایک پروسیس یہاں پر چل رہا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے امیگریشن سے کم نہیں ہے، کہ یعنی آپ 3 سال کی مدت یہاں پوری کریں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پیپر دینے کے جو ہے وہ پروف مانگے جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ پروف پورے کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لیگل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے 2005 اور اس کے بعد ارائیگو بھی جو اس کے قرب و جوار میں جن لوگوں نے حاصل کی تھی، تو ان لوگوں کی 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تھی، جو کہ ایشین کمیونٹی اور دیگر ممالک کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ 10 سال لیگل اسپین میں رہیں اور ان کا جو ہے وہ کام کا بھی معاملہ ہو۔ تو یہ ہے کہ پھر ان کو لوگوں کو نیشنلٹی کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگوں نے نیشنلٹی کی یہاں پر درخواستیں دی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد ہے، تو اس کے حوالے سے بہت سے لوگ متعدد مواقع پر جو ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ تو آج جو پروگرام ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا 2010 سے لے کر 2020 تک کا جو ہے کہ کتنی جو ہے وہ درخواستیں کس سال میں جو ہے وہ جمع ہوئی، اور پھر جو ہے اس کے اوپر کتنوں پر فیصلہ ہوا، کتنی ایسی تھی کہ جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو یہ پوری ایک معلومات ہے، ذائچہ ہے، جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جو درخواستیں دی گئیں وہ کس سال میں ان کی کتنی تعداد تھی۔ 2010 میں جو درخواستیں جمع ہوئی ہیں، سب سے پہلے میں ان کے اعداد و شمار آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ 2010 میں 1,55,604 لوگوں کی درخواستیں جو ہے وہ جمع ہوئی، یہ یعنی کہ پوری تعداد ہے۔ اس میں پچھلی درخواستیں بھی جمع ہیں، اور 2010 تک جو ٹوٹل درخواستیں تھیں ان کی یہ تعداد ہے۔ پھر 2011 میں 1,54,240 تعداد ہو گئی۔ 2012 میں 1,58,447 یہ ٹوٹل درخواستیں ہیں کہ جو نیشنلٹی کے لیے اس سال میں جمع تھی۔ پھر 2013 میں 1,44,634 یہ تعداد ہو گئی۔ 2014 میں 1,50,681 تک یہ تعداد جا پہنچی۔ پھر 2015 میں 1,54,772 ہو گئی۔ پھر 2016 میں 1,19,318 اس کی تعداد ہو گئی۔ 2017 میں پھر یہ جو ہے کم ہوئی ہے، 96,059 جو ہے یہ تعداد جو ہے درخواستوں کی مجموعی طور پر تھی۔ پھر اس کے بعد 2018 میں 81,696 جو ہے وہ مجموعی تعداد ہو گئی کہ جو نیشنلٹی کی درخواستوں کی تھی۔ 2019 میں 92,451 جو ہے وہ تعداد تھی، اور 2020 میں یہ تعداد جو ہے 90,391 ہو گئی۔ یعنی کہ اب یہ جو ہے آپ اس 10 سال کی پوری درخواستوں کی اگر تعداد کو جمع کریں تو وہ بنتی ہے 13,98,292۔ تو یہ جو ہے یہ وہ درخواستیں تھیں کہ جو جمع ہوئی ان 10 سالوں کے درمیان، اور پھر جو ہے ان میں سے کتنی ایسی درخواستیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے 1,23,707 جو ہے وہ 2010 میں تھی۔ پھر اسی طرح سے 1,14,599 جو ہے وہ 2011 میں تھی۔ پھر 2012 میں 1,15,366 تھی۔ پھر 2013 میں 2,61,080 تعداد جو ہے وہ پہنچ گئی۔ پھر 2014 میں یہ تعداد بڑھ کر جو ہے کم ہو کر 1,01,649 تک پہنچ گئی۔ 2015 میں یہ تعداد 88,633 ہو گئی۔ پھر 2016 میں 1,06,642 تک یہ تعداد پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2017 میں 22,582، پھر جو ہے 2018 میں 90,940 اور 2019 میں 1,59,000
387 جو ہے وہ تعداد ہو گئی. پھر جو ہے 74,821 جو ہے 2020 میں یہ تعداد ہو گئی. تو یہ جو درخواستیں جو ہے وہ منظور ہوتی گئی یا جو درخواستوں پر فیصلے ہوئے یہ وہ درخواستیں تھیں. پھر اسی طرح سے جو ریجیکٹ ہوئی درخواستیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو 2010 میں جو ہے وہ 1596 تعداد تھی کہ جو ریجیکٹ ہوئی ہے. پھر 2011 میں 2004 تھی کہ جن کو ریجیکٹ کیا گیا. 2012 میں 13,257 تھی. پھر 2013 میں 35,580 جو ہے. پھر 2014 میں 24,314 ہیں کہ جن کی درخواستیں جو ہے وہ مسترد ہوئی. 2015 میں 13,736 ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جواب ملا منسٹری کی جانب سے. پھر جو ہے 2016 میں 19,261, 2017 میں 4,346 اور 2018 میں 8,207, 2019 میں 4,101 اور 2020 میں 7,914 تعداد تھی کہ جو درخواستوں کی ریجیکٹ ہونے کی تھی. پھر اس طرح سے یہ جو بعض ایسے کیسز ہیں کہ جن میں فائلیں بند کر دی گئی, یعنی کہ ان فائلوں کو اب کنسیڈر نہیں کیا جائے گا, تو ان کی تعداد کیا تھی؟ 2010 میں وہ 9 فائلیں تھی کہ جن کو آرچیوادو کہا جاتا ہے کیا گیا, آرکائیو میں جو ہے وہ اس کو منتقل کر دیا گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ 2011 میں یہ تعداد 2 تھی, 2012 میں 34 تھی اور 2013 میں 641 تھی, 2014 میں 996 تھی اور 2015 میں 1,629 تھی, 2016 میں 732 تھی اور 2017 میں 1,149 تھی, 2018 میں 927 تھی اور 2019 میں 1,213 تھی, جبکہ 2020 میں 5,239 جو ہے وہ ایسی اپلیکیشن تھی کہ جن کو آرچیوادو کیا گیا ہے. ناظرین محترم, یہاں پر چند باتیں جو ہے وہ میں ضروری طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنلٹی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, لیکن اس میں جان لیجئے کہ سب سے پہلے جو کرونا نے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے کاروبار زندگی کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے, اسی طرح سے اس پروسیس کو بھی جو ہے وہ دھچکا پہنچا ہے. لیکن یہ پروسیس نہ تو رکا ہے نہ کوئی ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلا لاک ڈاؤن کا فیز تھا تو اس کے دوران بہت سے لوگوں کو جو ہے یہ خوشخبریاں ملی تھی کہ ان کی نیشنلٹی جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بہت پرانے کیسز ہیں, جیسے کہ وہ جو کہ امتحانات لازم ہونے سے پہلے کا پروسیس تھا, یعنی کہ آپ اس میں ایک سمپل انٹرویو دیتے تھے اور آپ کے پیپر جمع ہو جاتے تھے, تو ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر ان کے کیسوں پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو اس میں اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں اور غور کریں کہ آپ کی زبان جو ہے اس وقت کس لیول کی تھی, یعنی آپ نے جو انٹرویو لینے والی تھی اس کو مطمئن کیا کہ نہیں کیا. اگر آپ اپنی زبان سے اس کو مطمئن نہیں کر سکے تو اس بیس کے اوپر آپ کی فائل جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور اس فائل کو جو ہے آپ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو کر سکتے ہیں. اور وہ کس طرح سے ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو یہاں پر معاشرتی علوم کا جو ایگزام ہے SSS اس کو جو ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوگا. جب آپ اس کو پاس کر لیں گے, اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگا دیں گے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آپ کی فائل جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ جو درخواست دینے والا بندہ ہے اس نے اس حد تک ایبلٹی حاصل کر لی ہے کہ وہ اسپین کے معاشرتی اور یہاں کی معاشرتی اقدار کو جانتا ہے. تو یہ جو ہے یہ پروسیس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ بہت سے دوست ہیں کہ جن کو یہ شکایت ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں دے سکتے, تو ان کے لیے بھی ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا, اس کی یاد دہانی میں دوبارہ کروا دیتا ہوں کہ یہ ادیوما دے لینگوا کے جو اسکول ہیں سرکاری سطح پر, ان اسکولوں میں آپ داخلہ لیں اور وہاں پر اسپینش زبان جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں. اس میں جو آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں ملتا. ظاہر بات ہے کہ زبان تو آپ سیکھیں گے, لیکن وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پاسنگ مارکس چاہیے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف حاضریاں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ ان کی حاضریوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں تو وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے آپ وہ پیپر جو ہے وہ جمع کروا کے اپنی جو ہے وہ فائل کو پہیے لگوا سکتے ہیں کہ جو بہت عرصے سے رکی ہوئی ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں, اگر یہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے پرانی فائلیں جو رکی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل شروع ہو جائے گا, کیونکہ بہت سے لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور غلط طریقوں سے غلط راستے جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے کہ SSS کا جو ہے وہ امتحان دے اور اس میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر کے اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لگا کر اس کی اپیل کرے. اور دوسری صورت میں جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتے,
داخلہ لیں اور وہاں پر جو ہے وہ داخلہ لے کر سرٹیفکیٹ حاصل کرے. وہ سرٹیفکیٹ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ پاسنگ مارکس کی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر نہیں ملتا، وہ آپ کی حاضریوں کی بنیاد پر ملتا ہے. تو آپ ایک دفعہ اس جو ہے وہ کورس کو دل جمی سے کریں اور وہاں پر جو ہے حاضری بھی بڑھائیں، تو اس سے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. تو اس سے بھی آپ کی پرانی فائل جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. یہاں پر میں اپنے ایک دوست عابد بٹ صاحب جو سلاؤ میں رہتے ہیں ان کا بھی خاص طور پر مشکور ہوں، کیونکہ نیشنلٹی کے ضمن میں یا دیگر معاملات کے ضمن میں کافی فیڈ بیک مجھے وہ دیتے رہتے ہیں اور کافی میری انفارمیشن کو جو ہے وہ اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ عابد بٹ صاحب جو سلاؤ میں رہتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے صحت و ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی میں برکت ڈالے. تو ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. اور گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے میں آپ کا منتظر رہوں گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.